الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورم حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی، انہیں اپنے شرف صحبت سے نوازا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کو قرآن مجید برہان رشید نے اولئک هم الصادقون بھی کہا، اولئک هم المفلحون بھی فرمایا. وہ سچے بھی ہیں اور وہ کامیاب بھی ہیں. یہ جماعت صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس شخص کی قیادت کے زیر سایہ خدمت اسلام میں آگے بڑھی، وہ قیادت خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت تھی. اور اس قیادت میں جب ایک بہت بڑا سانحہ ہوا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اتنا بڑا خلا پیدا ہوا، ایسے حالات میں جس قیادت نے
اس امت مسلمہ کی کشتی کو سنبھالا اور اس وقت بھرپور اور جاندار کردار ادا کر کے تمام حالات کو کنٹرول میں لیا اور پھر آگے ہر محاذ پر اسلامی فوجوں کو متحرک کیا. وہ قیادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہے کہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہو جانے کے بعد پھر امت کو دلاسا دیا، امت کو سہارا دیا، امت کو راہ عمل پہ لگایا اور امت کو اندرونی بیرونی محاذ پر منظم کیا. اس بنیاد پر آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم وصال کی اس مہینہ میں ان کا یہ جو روشن کردار تھا اور آپ کا جو عہد حکومت تھا اس کے اندر تاجدار حلقہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیا تھا. آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کس جذبے، کس شوق اور کس محبت کے ساتھ خدمت اسلام میں مصروف رہے. آج کی گفتگو اس موضوع کے بارے میں ہے کیونکہ کچھ قوتیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے والی ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافتیں بلا فصل کے قائل ہیں. تو ہم خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو بیان کرتے ہوئے یہ واضح کریں گے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو خلیفہ بلا فصل ہیں اور نہ ہی وہ خلافت بلا فصل کے امیدوار رہے اور نہ ہی انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کیا یا کوئی علیحدہ دھڑا بنایا یا آپ کے احکام کو ماننے سے انکار کیا. ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے آپ کو فخر کے ساتھ بیان کیا کہ میں صدیق اکبر کا سپاہی ہوں اور مجھے جہاں بھیجتی ہیں میں وہاں جاتا ہوں، میری جو ڈیوٹی لگاتے ہیں میں اس ڈیوٹی پہ پورا اترتا ہوں. اس بنیاد پر ایسی حکیمانہ قیادت، عظیم قیادت کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان بھی سلام کرتا ہے، یقیناً نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، تعلیم اور تبلیغ کا یہ اثر تھا کہ پہلے جب بھی دنیا سے نبی گئے کلما حلق نبی خلق نبی، وہ گئے تو پھر ان کی جگہ نبی آئے اور پھر حالات کنٹرول میں رہے اور پھر اصلاح اور پھر تقوی و طہارت کا پیغام آگے بڑھا. مگر یہاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس انداز میں ہوئی کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بحیثیت نبی کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آیا ہے اتنی صدیوں میں اور نہ ہی آگے آئے گا. تو یہ وہ کردار ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور بالخصوص جو پہلی خلافت ہے یہ بڑا کریڈٹ اس کے لیے ہے کہ جس نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد تمام حالات کنٹرول میں لیے اور دین کو محفوظ کیا اور دین کی حفاظت کر کے اگلی خلافت تک دین صحیح طریقے سے پہنچایا. اس بنیاد پر جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قیادت کو سلام ہے، وہاں ان کے وزیروں کو بھی سلام ہے، ان کے مشیروں کو بھی سلام ہے، ان کے سپاہیوں کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور ان کی قیادت میں پوری طرح متفق ہو کر فتوحات کی، جس کے نتیجے میں اسلام اندرونی محاذ پہ بھی مضبوط ہوا، بیرونی محاذ پہ بھی مضبوط ہوا اور چلتے چلتے آج وہ دولت ہمارے سینوں تک بھی پہنچی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سلسلہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے امور کی جو وضاحت کی وہ ہمارے لیے ایک مستند خطاب کی حیثیت رکھتی ہے. یہ میرے پاس امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء ہے
جس کی دوسری جلد کے اندر امام ذہبی نے یہ لکھا ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 629 پر، کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام حسن سے ذہبی تک پوری سند ہر واسطے کے ساتھ موجود ہے، کہتے ہیں لما قادم علی البصرہ کا قام الیہ ابن القبا وقیس بن عباد، کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں بصرہ میں تشریف لا، کوفہ دارالحکومت تھا، یہ عراق کے بڑے دو شہر ہیں، تو آپ بصرہ میں جس وقت تشریف لائے تو بصرہ میں ابن قوا نے اور قیس بن عباد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند سوالات کیے، ان سوالوں کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی، آج وہ تقریر ہم اپنے موضوع کے لحاظ سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے، یعنی اس خلافت کے انعقاد میں، بیعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور اس کے بعد جتنے بھی لمحات آئے ان کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مانتے رہے اور کس انداز میں امت مسلمہ کی وحدت کو انہوں نے قائم رکھا۔ جب ابن قوا اور قیس بن عباد نے پوچھا کہ تم آج امیر المومنین ہو اور یہ خلافت کا چوتھا نمبر ہے، پہلے 3 خلافتیں گزر چکی ہیں اور اب تم چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہو اور امیر المومنین ہو، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کوئی عہد کیا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، یا اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کوئی عہد نہیں کیا تھا؟ تو اگر کوئی عہد تھا تو پھر سال کرنے کا مطلب یہ تھا تم نے چوتھے نمبر کا انتظار کیوں کیا؟ تو پھر تم فوراً خلیفہ بن جاتے، اور اگر عہد نہیں تھا تو اس کی بھی وضاحت کرو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا اما ان یکون عندی عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک فلا، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی وعدہ کیا ہوتا یا مجھ سے کوئی عہد کیا ہوتا یا مجھے کچھ لکھ کے دیا ہوتا یا کسی مجلس میں اپنی زبان سے ہی فرمایا ہوتا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو، فلا، تو ایسا کوئی عہد نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد نہیں، کوئی تحریر نہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا کوئی عہد نہیں کیا تھا۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا واللہ ان کنت اول من صدق به فلا اکون اول من کذب علیہ، اگر میں ایسی بات کہوں کہ کوئی عہد کیا تھا تو پھر اس کا یہ مطلب بنے گا کہ ادھر تصدیق کرنے میں، کلمہ پڑھنے میں بھی میرا پہلا نمبر تھا، یعنی جو بچوں میں پہلا نمبر انہی کا تھا، تو پھر سرکار کے بارے میں جھوٹ بولنے میں بھی معلوم میرا پہلا نمبر بن جائے گا۔ تو میں جھوٹ میں پہلا نمبر نہیں لینا چاہتا، مجھے سچ میں رب نے پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا اس طرح کی باتیں خلاف واقعہ ہے، مجھ سے کوئی عہد نہیں تھا، مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کرتا ہے تو وہ میرا دوست نہیں، دشمن ہے، کہ وہ مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے اور مجھے سرکار کے بارے میں جھوٹ کی نسبت کرنے پر معاذ اللہ الزام دے رہا ہے، تو میں تو سچ بولنے والا ہوں، صداقت کی گواہی دینے والا ہوں، میرے ساتھ اس طرح کا کوئی عہد، کوئی وعدہ، کوئی تحریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے لیے نہیں تھی۔ اس کے بعد فرمانے لگے بطور فرض اگر کوئی ہوتا، مجھے سرکار نے فرمایا ہوتا تو پھر میں علی ہوں، میں کمزور انسان نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں ڈرپوک نہیں ہوں، تو میں اپنا حق لینا جانتا ہوں، اگر ہوتا تو میں پھر چوتھے نمبر کا انتظار نہ کرتا۔ اس نے یہ جملہ بولا، فرمانے لگے وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ عَهْدٌ فِي ذَلِكَ مَا تَرَكْتُ أَخَا بَنِي تَيْمٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُومَانِ عَلَى مِنبَرِهِ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہوتا کہ میرے بعد خلیفہ تم ہو، تو فرمانے لگے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے منبر پہ نہ بیٹھنے دیتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی علیہ السلام کے منبر پہ نہ بیٹھنے دیتا۔ میں کیا کرتا؟ فرمایا قاتلتہما بیدی، میں اپنے ہاتھ سے بھی پکڑ کے ان کو اتار سکتا تھا، مجھ میں یہ طاقت تھی کہ میں ان کو منبر پہ ایک دن بھی نہ بیٹھنے دیتا۔ میں کہتا کہ یہ منبر میرا ہے اور اس کا وارث میں ہوں اور تم اتر جاؤ۔ کہا یہاں تک لفظ بول دی ولو لم اجد الا بردی ھذا، اگر میرے پاس تلوار نہ ہوتی، تیر نہ ہوتا، کوئی اسلحہ نہ ہوتا، تو اپنی چادر سامنے کر کے فرمایا میں اس چادر کے ذریعے سے بھی ان کو نیچے اتار دیتا، مجھ میں طاقت تھی، میں چادر ڈالتا، میں نیچے اتار دیتا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ فرمانے لگے سن لو، نمبر تھا ہی میرا چوتھا، میرا پہلا نمبر نہیں تھا، میرا دوسرا بھی نہیں تھا۔ اگر میرے ساتھ سرکار نے عہد کیا ہوتا میں حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتا بیعت کے لیے، میں ہاتھ ڈال کے نیچے اتار لیتا، منبر پر نہ بیٹھنے دیتا۔ لیکن معاملہ اصل میں کیا کہ فیصلہ سرکار کی طرف سے ضمناً پہلے ہو چکا تھا، ہم جانتے تھے کہ وہ بات کیا ہے، اس پر ہم نے اتفاق کیا ہے اور امت میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ جملہ بڑا عجیب بولا، فرمانے لگے ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقتل قتلا ولم یمت فجاء، کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں کیے گئے تھے اور نہ ہی اچانک آپ کا وصال ہوا تھا، نہ شہید ہوئے اور نہ ہی مرض ایسا تھا کہ آنن فانن دنیا سے تشریف لے جاتے، شہید نہیں ہوئے، بیماری آئی تھی اور بتدریج وصال کا لمحہ آیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ماکا صفی مرضی ایام، اپنی بیماری میں آپ نے کئی دن گزارے، یہ دنوں میں بھی حکمت تھی، نہ تو آپ کو شہید کیا گیا اور نہ ہی اچانک آپ کا وصال ہوا، پہلے بیمار رہے اور بیماری کے بعد پھر آپ کا وصال ہوا۔ تو کہنے لگے جن دنوں میں آپ بیمار تھے ایام و لیالی، وہ ایک دو دن بھی نہیں، وہ کئی دن اور کئی راتیں ہیں۔ تو کیا ہوتا رہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں لوگوں کو جواب دے رہے، چوتھے نمبر کی خلافت پر جب موجود تھے اور وضاحت کر رہے تھے کہ میرا پہلا نمبر نہیں تھا خلافت میں، میرا چوتھا نمبر ہی تھا۔ فرمانے لگے یأتیہ المؤذن فیؤذنہ بالصلاۃ، ان دنوں میں جب بھی نماز کا ٹائم ہوا تو مؤذن نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جماعت تیار ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرَ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، فرمایا نہ تو شہید ہوئے نہ اچانک وصال ہوا، بیمار رہے کئی دن اور کئی راتیں، ان دنوں کے اندر جب بھی نماز کا وقت ہوا مؤذن نے آ کے پوچھا محبوب اب جماعت کون کرائے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارا ابا بکر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہوں گے۔ ان لفظوں میں یہ بھی وضاحت ہے کہ بالعموم یہ حدیث بخاری شریف میں دوسرے مقامات پر بھی موجود ہے کہ جب پہلی مرتبہ مصلی پہ کھڑا کرنا تھا تو اس میں باقاعدہ بحث ہوئی، یعنی سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو وہ میری جگہ جماعت کرائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سٹینڈ لیا کہ محبوب میرے ابا جی رقیق القلب ہے، حضرت عمر کو کہو یہ کرائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بل لا کر فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف، تم اپنی ضد کی بات کرتی ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی عورتیں ضد کر رہی تھیں۔ یا واللہ والمؤمنون، میرا رب ابو بکر کے سوا کسی کو امام مان ہی نہیں رہا۔ اب وہ تو تھا نا ایک مرتبہ حکم دیا تو اب ڈیوٹی لگی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں نہیں کرانی ہے۔ حضرت علی اس پر اضافہ بھی بیان کر رہے ہیں، فرمایا ایک وقت نہیں ہر وقت ہی مؤذن نے آ کے پوچھا شاید
مسئلہ ہو گیا ہو, شاید کہ حکم بدل گیا ہو کہ 4 جماعتیں تو صدیق اکبر نے کرا دی, چلو 5ویں کسی اور نے کرانی ہو, 6ٹھی کسی اور نے کرانی ہو, یا دوسری تیسری کسی اور نے کرانی ہو, یا دوسرے دن کسی اور نے پڑھانی ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر نماز پر جب مؤذن نے پوچھا کہ اب جماعت کس نے کرانی ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے ہر موقع پہ فرمایا ابو بکر نے کرانی ہے. یہ بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران یہ خلافت بلا فصل کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کیوں ہے. یہاں پہنچ کر فرمایا فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ, سرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے تھے اور وہ جا کے جماعت کرا دیتے تھے اور کہتے وَهُوَ يَرَى مَكَانِي, حالانکہ سرکار کو پتا تھا میں علی ہوں. یہ جملہ وَهُوَ يَرَى مَكَانِي, حالانکہ جب بھی مؤذن نے پوچھا تو سرکار کو پتا تھا میں علی ہوں, میں حاضر بھی ہوں, تو میرا نام لے لیتے کسی نماز پر. تو انہوں نے تو کسی نماز پر بھی میرا نام نہیں لیا. جب بھی کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اور ایک دوسری یہی روایت جو بصرہ کی ہے اس میں یہ بھی فرما دیا لست مریضا ولا غائبا, میں مریض بھی نہیں تھا میں غائب بھی نہیں تھا. اگر میں مریض ہوتا بیمار ہوتا تو شاید وہ کہتا چونکہ وہ صحت مند نہیں تھی جن کی اصل باری تھی تو باری کسی اور کو مل گئی. فرمایا میں بیمار بھی نہیں تھا اور میں غیر حاضر بھی نہیں تھا, میں سفر پر بھی نہیں تھا, میں تو اسی گھر میں بیٹھا تھا جہاں سے آرڈر جاری ہو رہا تھا. تو فرمایا ہر نماز پر جب مؤذن نے پوچھا, حالانکہ سرکار مجھے دیکھ بھی رہے میں سامنے بیٹھا ہوں, تو کہتے ہیں ابو بکر کو کہو وہ جماعت کرائے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم یأتیہ المؤذن, پھر مؤذن آتا ہے اذان کے بارے میں پوچھتا ہے, نماز کے بارے میں پوچھتا ہے. فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ, پھر بھی سرکار ابو بکر صدیق کا نام لیتے ہیں. فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ, اور وہ لوگوں کو جماعت کرا دیتے ہیں. وَهُوَ يَرَى مَكَانِي, حالانکہ سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ اس نماز کے وقت بھی علی تو میرے پاس بیٹھے ہوئے. وَهُوَ يَرَى مَكَانِي, یہ بار بار کہا اور اب بار بار نمازوں کے وقت آتے رہے, پوچھا جاتا رہا اب کس نے کرانی ہے, اب کس نے کرانی ہے. تو سرکار نے ہر موقع پہ فرمایا جماعت ابو بکر صدیق نہیں کروانی ہے. وَهُوَ يَرَى مَكَانِي, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے مکان کو سمجھتے ہیں, میرا رتبہ کیا ہے, میرا مرتبہ کیا ہے, اور یہ لفظ بطور خاص کہ میں پاس بیٹھا ہوا ہوں. یرا مکانی, مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں. تو آگے پیچھے چلو ہوتا تو شاید توجہ نہ ہوتی, میں تو سامنے بیٹھا تھا. تو مجھے نماز کا حکم نہیں فرمایا, نماز کا حکم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا. پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَادَتْ امْرَأَةٌ مِّن نِّسَائِهِ أَن تَصْرِفَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَىٰ وَغَضِبَ. اور یہاں تک کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے بھی کہا, کون مراد ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی بصرہ میں تقریر کر رہے ہیں, کہا اس پہلی میٹنگ کے وقت بھی جب آئزر جاری ہو رہا تھا مسلح کس کا ہے, تو کہا میں نے تو مخالفت نہیں کی تھی, گواہ میں ہوں, میں پاس تھا, میں نے نہیں کہا وہ کہ صدیق کو مسلح نہ دو. میں سمجھ رہا تھا سرکار دے رہے ہیں تو میں کیسے کہوں, میں تو ماننے والوں میں سے ہوں, میں مانوں گا. لیکن تجویز کے طور پر فرمایا ازواج مطہرات میں سے ایک نے کہہ دیا. وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی. اب ان پر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا کہ مسلح امامت میرے ابا جی کو نہ دیں. کس کو دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں. کیوں؟ وہ رقیق القلب ہے, ابا جی رقیق القلب ہے, انہیں مسلح پہ تمہاری یاد آتی رہے گی, وہ روتے رہیں گے تو جماعت کیسے کرائیں. اب وہ جو بخاری کی حدیث ہے اس کا حوالہ بھی حضرت علی نے بصرہ میں دیا کہ جب بار بار عائشہ صدیقہ کہہ رہی تھی, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے, ان کو بھی اپنا ہم نوا حضرت عائشہ صدیقہ نے بنایا کہ میرے ابا جی کو امام نہ بنایا جائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح دے دیا جائے. تو سرکار نے جو فرمایا تھا حضرت علی نے بصرہ میں وہ بھی کوٹ کیا. فابا,
کہا جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا تو سرکار نے انکار کر دیا کہ میں عمر کو مسلح نہیں دوں گا، میں تو صدیق اکبر کو مسلح دوں گا. ابا انکار کیا. بخاری میں ہے جو فرمایا تھا غصے میں آ کے کہ تم اپنی ضد کی بات کرتی ہو. یعب اللہ جو دوسرے مقام پر ان کن انتن کے الفاظ بخاری میں ہے اور دوسرے مقام پہ یہ واضح الفاظ موجود ہیں، اور رب نہیں مان رہا. یعب اللہ والمؤمنون، نہ رب مانتا ہے کسی اور کو امام، نہ ہی صحابہ کسی اور کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو امام مانتے ہیں. تو بصرہ میں تقریر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار نے انکار بھی کر دیا، حالانکہ ازواج مطہرات میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح نہ دیا جائے، انکار کر دیا. اور صرف انکار ہی نہیں کیا، حضرت علی فرماتے وغاضب، سرکار غصے بھی ہو گئے. میں نے کہہ دیا، میرے رب نے فرمایا ہے تو میں نے کہا ہے، اب تم تجویزیں مت میرے سامنے پیش کرو. انکار بھی کر دیا اور غصے میں بھی ہوئے. وقال انتن صواحب یوسف، یہ حضرت علی وہی میٹنگ والی بات آگے بیان کر رہے. فرمایا ان زوجہ محترمہ کو، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کو سرکار نے فرمایا، اور جب حضرت حفصہ بھی ساتھ ملی ہوئی تھی اور سب کی طرف خطاب کرتے ہوئے جمع مؤنث کا صیغہ بولا، انتمنا، تم اے بیویوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی عورتوں کی طرح کر رہی ہو، جیسے وہ اپنی ضد کرتی تھی تم بھی اپنی ضد کی بات کر رہی ہو. تو اب بات مت کرنا، یہ فیصلہ میرا ہی نہیں، یہ میرے رب کا بھی فیصلہ ہے. اس کے اگلا جملہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار غصے میں آ گئے اور ازواج مطہرات کو بھی جھٹکی دے دی. اور آگے جملہ کیا بولا؟ حضرت علی کی زبان بصرہ میں یہ تھی، کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سنو سننے والوں، جا کے کہہ دو ابو بکر اگرچہ میٹنگ میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ گھر میں ہے، اور تم علی سامنے بیٹھے ہو اور تم حضرت عباس سامنے بیٹھے ہو، جاؤ تم میرے ابو بکر کو کہہ دو میرا مسلح ان کے لیے ہے، وہ جماعت کرائیں گے. مرو ابا بکری یصلی بالناس، یہ بصرہ میں زمانہ خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر تھی. کچھ لوگ تقیہ باز، تقیے کو مذہب رکھتے ہیں اور وہ حضرت علی کو بھی معاذ اللہ تقیے والا قرار دیتے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے تھے، خلافت اپنی مانگ نہیں رہے تھے، اپنا پل حق لے نہیں رہے تھے، نمبر پہلا تھا، ڈر کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. یہ ان کے نزدیک حضرت علی کا مقام ہے، مگر ہمارے نزدیک علی شیر خدا ہے. اگر حق ان کا ہوتا تو حضرت صدیق اکبر کو منبر سے اتار دیتے، جیسے خود کہا کہ میں اتار سکتا تھا. اور اب زمانہ خلافت ہے، اب تو کسی کا ڈر نہیں تھا، اب یہ تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتا چلا تقیے والے جھوٹ بولتے ہیں، تقیہ نہیں، وہ حقیقت پر قائل اپنا مضمون پہلے دن سے بیان کر رہے تھے. اب زمانہ خلافت میں بصرہ کے اندر تقریر کرتے ہوئے وہ کاشانہ نبوت کی میٹنگ والی تقریر سنا دی. لوگوں اعتراض مت کرو، مسلح کا فیصلہ سرکار نے کیا تھا اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو جماعت میری جگہ وہ کرائیں گے. اچھا، اب جس وقت یہ بات ختم ہوئی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز سے آگے استدلال کیا. کہتے فلما قبض اللہ نبیہ، جب اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، نظرنا فی امورنا، تو ہم نے اپنے امور میں غور کیا کہ اب سرکار کی جگہ، سرکار کی سیٹ پہ بطور خلیفہ کون بیٹھے گا، کہ جس کا آرڈر جاری ہوگا، جس کا حکم سب مانیں گے، جس کی قیادت میں جہاد ہوگا. تو ہم نے اس پر غور شروع کیا. فاخترنا للدنیا، ہمیں سمجھ آ گئی
اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں جن کی قیادت ہمارے لیے پسند کی ہے تو جہاد میں بھی ان کی قیادت ہی اچھی ہے، ان کو ہی ہم اپنا لیڈر منتخب کر لیتے ہیں، لہذا ہم نے کوئی اس میں اختلاف نہیں کیا۔ جو ہماری نماز کے لیڈر تھے ہم نے ان کو خلافت میں بھی اپنا لیڈر تسلیم کر لیا ہے۔ ابن کبا اور ان پارٹی کو سمجھایا کہ میرے ساتھ کوئی عہد نہیں تھا، عہد ہوتا تو میں نہ چھوڑتا، میں نے وفا کی، میں نے اطاعت کی اور میں ساتھ رہا، اور میں نے اس انداز میں آگے امور کو چلایا ہے، یہاں تک کہ بیان کرتے کرتے فرمانے لگے وَكَانَتِ الصَّلَاةُ أَصْلَ الْإِسْلَامِ، نماز تو اصل پاور ہے اسلام کی۔ یہ لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنگ حب علی کا دعوے دار ہو ہی نہیں سکتا جس نے کبھی سالانہ مسجد دیکھنی ہو یا ساری زندگی مسجد کا رخ ہی نہ کرے۔ حضرت علی بصرہ میں کہہ رہے تھے وَكَانَتِ الصَّلَاةُ أَصْلَ الْإِسْلَامِ، اسلام کا اصل ستون تو نماز ہے، وَهِيَ أَعْظَمُ الْأَمْرِ، اور سب سے بڑا امر نماز ہے، وَقِوَامُ الدِّينِ، اور اس کے سارے دین قائم ہے۔ تو پھر فَبَايَعْنَا أَبَا بَكْرٍ، ہم نے کہا جو اسلام کی روح میں ہمارا امام ہے تو پھر دنیا داری میں وہی ہمارا امام ہے۔ نماز ایسا مسئلہ جو اتنا اہم مسئلہ ہے، جو دین کی کوہان، دین کا عمود ہے، دین کا ستون ہے، جو اصل عمل خریدنے میں وہ نماز میں قائد بنایا تھا کہ آگے یہ کھڑے ہوں گے، پیچھے تم ہوگے، رب سے تمہاری ملاقات میرے ہوتے ہی ابو بکر کرائے گا، جماعت یہ کرائیں گے۔ سرکار شہید نہیں ہوئے، اچانک دنیا سے نہیں گئے، سرکار تو خود رب سے ملاقات امت کی کروانے میں ان کو اپنا نمائندہ نامزد کر کے دیکھتے بھی رہے کہ جماعت ہو رہی ہے، ابو بکر جماعت کرا رہے ہیں، پردہ اٹھا کے دیکھا بھی آخری وقت، جس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لے آئے، دیکھا ہے اور مسکرائے ہیں میں نے امت بھی بنائی ہے، امت کو لیڈر بھی عطا کر دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نماز کا مسئلہ معمولی نہ جانو کہ مصلی کے تو امام تھے اور خلافت بلا فصل امام تھے، اس واسطے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیعت کی، اور صرف سنگل بیعت نہیں کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی ڈبل بیعت کی، 2 بار بیعت کی۔ ایک بار پہلے دن جب سقیفہ بنی ساعدہ میں فیصلہ ہوا تھا اس وقت بھی بیعت کی تھی، اور اسی پہلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کا ذکر الوداع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت منبر پہ بیٹھے اور منبر پر بیٹھنے کے بعد وہ قوم لوگوں میں دیکھا کہ سارے بیعت کرنے آئے ہوئے ہیں، فلم اشارت زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، اور ایسے ہی پھر دیکھا فلم اشارت علی جن مستدل، اور پھر دیکھا حضرت زبیر بھی نظر نہیں آئے، اور یہ ذہبی میں سیر علام نبلاء میں اور ابن کثیر کے البدایہ میں اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ پہلے ذکر حضرت زبیر کا کیا کہ سارے صحابہ تم بیٹھو، زبیر کدھر ہے، اور پھر کہا حضرت علی بھی نظر نہیں آ رہے، تو انصار گئے، صحابہ گئے، دونوں کو بلا کے لے آئے پہلی میٹنگ کے اندر ہی۔ اب دونوں جس وقت پہنچ گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت زبیر کے لیے یبن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت
لگ رہی ہے تم کدھر تھے؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب انہیں بلایا گیا تو کہا یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وختنہ علی ابنتہ، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور اے زہرا بطول کے خامد، تم کہاں تھے؟ ادھر بیعت ہو رہی ہے اور تم غیر حاضر تھے۔ ابھی یہ پہلی میٹنگ جو مسجد نبوی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی بیعت کی ہے، اس میٹنگ کے اندر یہ دونوں حضرات جس وقت ان کو جدا انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا، کیونکہ سقیفہ بنی ساعدہ جو مسجد نبوی شریف کے ممبر کے میں بیٹھے تو اس سائڈ میں کونے پر اب وہاں پر ایک باغیچہ سا بنا ہوا ہے، وہ سوق کے قریب اب مکتبہ وہاں پہ قائم ہے، وہاں میٹنگ ہوئی پہلی، وہاں انفرادی طور پر جو موجود تھے انہوں نے بیعت کی، اس کے بعد بیعت عمومی کے لیے صدیق اکبر ممبر پہ بیٹھے، اب مجمع میں سارے موجود تھے۔ ان دونوں حضرات کو جب بلایا گیا تو دونوں آ گئے، اور آ کے جب پوچھا گیا کہ لیٹ کیوں ہے، کوئی اختلاف کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا نہیں، اختلاف نہیں کرنا چاہتے۔ ابو بکر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم سب سے افضل ہو، اور جتنے یہاں بیٹھے ان سب کے تم امام ہو، تم صاحب غار ہو، تمہاری خدمت اسلام کے لیے طے شدہ ہے، اور جتنا تم سے سرکار نے پیار کیا ہے وہ تمہارا ہی حصہ ہے۔ ہم لیٹ ہوئے تو صرف اس بیس پر کہ وہ سقیفہ بنی ساعدہ والی میٹنگ میں ہمیں یاد نہیں کیا گیا، اس میں بھی ہمیں بلا لیا جاتا تاکہ جو فیصلہ اس وقت ہو رہا تھا مشورے میں ہمارا بھی حصہ ہوتا، اور جو اس مشورے پر دوسروں کو ثواب ملا ہے وہ ثواب ہمیں بھی مل جاتا۔ تو اس بات پر ہم لیٹ ہو گئے بیعت کے اندر، یہ جو پہلے دن اس مسجد نبی میں بھی ہونے والی ہے اس میں ہم نہ پہنچ سکے، اور اب ہم آگے ہیں۔ تو دونوں کے لحاظ سے یہ ساری کتابیں مستدرک للحاکم، جس کو سند کے ساتھ سے صحیح الاسناد کہا گیا، امام ذہبی کی سیر الاعلام النبلاء، ابن کثیر کی البدایہ، اس کے علاوہ متعدد ماخذ میں موجود ہے۔ دونوں باری باری اٹھے اور اس مسجد نبوی شریف میں جو بیعت کے لحاظ سے برسرعام پہلا اجتماع منعقد تھا، اس اجتماع کے اندر تقریر کی دونوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر یا دل میں کوئی بات رکھ کے بیعت نہیں کر رہے، ہم ان کو سب سے افضل سمجھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ان کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو سرکار نے ہماری نمازوں کا امام بنایا ہے۔ فبایعہو کے الفاظ موجود ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے سقیفہ بنی ساعدہ کی ابتدائی میٹنگ کے بعد جو اعلان بیعت کا اجتماع تھا پہلا، اس پہلے اجتماع کے اندر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یہ واضح کیا کہ میں صرف ان کو نماز میں لیڈر نہیں مانتا، میں دنیا کے امور میں بھی ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، اپنا امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لحاظ سے جو امور تھے ان میں بھی یہ کردار تھا شیر خدا کا، ان کے لحاظ سے انہوں نے اپنی تقریر پر اختلاف نہ کرے۔ اگر مجھ سے کوئی وعدہ ہوتا تو میں ضرور سٹینڈ لیتا، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ہماری نماز کا امام بنایا ہے فضل تسلیم کیا ہوا ہے۔ یہاں ان امور کے اندر حضرت اور جو میں نے دوسری بیعت کا ذکر کیا وہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور وہ کہ شاید حضرت فاطمہ ناراض تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں وزیر ہوں وہ میرے حاکم ہے، میں نے حق ادا کیا ہے ان کی خلافت کے اندر ان کے ساتھ وفا کرنے کا، وعرفت له طاعته، میں نے مانا ہے دل سے ان کی اطاعت کو، ان کی اطاعت کو، کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی سیٹ پر ہے اور ہم ان کے ساتھ وفا کریں گے، جیسے سرکار کا حکم مانتے تھے ایسے ان کا بھی حکم مانیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں نے طاعت کا حق ادا کیا. اور اس کی آگے تفصیل بیان کی. آپ حیران ہوں گے کہ کتنا سینہ ستھرا ہے اور کتنی بڑی قیادت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور کتنا وفا کا جذبہ ہے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر, کہ بالکل معمولی سی درار بھی نہیں آنے دی اور مکمل اتفاق کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ستون بن کے اس خلافت کو آگے پہنچایا ہے. فرمانے لگے وَكُنْتُ آخُذُ آتانی, یہاں تک کہ جب وہ کوئی مجھے انعام دیتے تھے تو میں قبول کرتا تھا, مجھے کوئی وظیفہ دیتے تھے تو میں لے لیتا تھا. یعنی اس میں بھی میں نے کوئی ایسا موڈ نہیں بنایا کہ وہ کوئی دے تو میں کہوں میں نہیں قبول کرتا, مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے جیسے سرکار دیتے تھے تو میں نے لیتا تھا, ایسے حضرت صدیق اکبر نے دیا تو پھر بھی میں نے لیا. یعنی اندر تک کی جو حالات تھے ان کو بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس دور حکومت میں اس طرح زندہ رہا, یہ میرا کردار تھا. ان کی ہمراہ اتنی وفا تھی, اس انداز میں نے ان کے حکم کو مانا. وَكُنْتُ آخُذُ اِذَا آتَانِی, ماضی استمراری ہے, جب بھی وہ مجھے کچھ دیا کرتے تھے میں لے لیا کرتا تھا, لے لیا کرتا تھا. تو پتا چلا کہ ایک بار انہوں نے کوئی انعام نہیں دیا, انہوں نے بھی بار بار دیا ہے اور انہوں نے بار بار قبول کر لیا ہے. کسی کا انعام وصول کر لینا, کسی کا تحفہ لے لینا کسی کی طرف سے. اب یہ علی ہے, یہ کوئی بھوکے تو نہیں ہے, لیکن قبول کر کے بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس خلیفہ کے تحفے علی نے قبول کیے ہوں اس خلیفہ پر تنقید علی کو قبول نہیں ہے. کہا وہ دیتے تھے میں لے لیتا تھا, کیونکہ ان سے لینا مجھ پر کوئی عیب نہیں تھا. لیا تو ان سے نہیں جاتا کہ کل جس کا کسی نے گن کے اعتراض کرنا ہو, پر وہ دیتے رہے مال, میں لیتا رہا. انہوں نے مجھے عطا کی, میں نے قبول کی, میں قبول کرتا رہا. جس طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا ہمارے لیے کوئی آر کی بات نہیں تھی کہ سرکار دے رہے ہیں, ایسے ہی ہم نے جو خلیفہ مانا ہوا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر مال غنیمت سے مجھے حصہ دیا ہے جو شریعت میں راحت بیان کرتی تھی تو میں نے لیا ہے, میں نے قبول کیا ہے. اگر انہوں نے جو اہل بیت کو سرکار حصہ دیتے تھے وہ دیا ہے تو میں نے قبول کیا ہے. میں نے اس سلسلہ میں کوئی کسی لحاظ سے تاثر نہیں دیا, اور نہ ہی یہ کوئی چیز ایسی تھی کہ جس کا اظہار کیا جاتا. جب وہ مال دیتے تھے تو میں اس مال کو بھی قبول کر لیتا تھا. وَأَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي, یہ اس کے ساتھ فرمایا بیعت کے بعد ہم ان کی عزت کے شریک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں تو خلیفہ ہو رہے ہو کیا ہے جو ہوتا ہے کہ ہو جائے, ہم تو خلیفہ جو نہیں. ان کی عزت کو ہم نے اپنی عزت سمجھا, ان کے امتحان کو ہم نے اپنا امتحان سمجھا, ان کی آزمائش کو ہم نے اپنی آزمائش سمجھا. ہم ان کی عزت میں ان کے غم میں ان کے ساتھ نہیں رہے. اور بہت بڑی جو گرا ابھی بکر حق کا جو کسی حکمران کا شریعت میں حق ہے نیا پر ہمارا علی نے وہ سارا حق ادا کیا. صحیح جو گرا ابھی بکر حق کا ان کی خلافت کے اندر ہم نے اس بات کا کہ میں لایا ہوں وہ حکمران, میں وزیر ہوں وہ میرے حاکم ہے, میں نے حق ادا کیا ہے ان کی خلافت کے اندر ان کے ساتھ وفا کرنے کا. میں نے مانا ہے سے ان کی اطاعت کو, ان کی اطاعت کو کہ چونکہ نبی صاحب کی سیٹ پر ہے اور ہم ان کے ساتھ وفا کریں گے جیسے سرکار کو کیوں مانتے تھے ایسے ہی کبھی تو مانیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اطاعت کا حق ادا کیا. اور اس کے آگے تفصیل بیان کی. آپ حیران ہوں گے یہ کتنا سینہ ستھرا ہے اور کتنی بڑی قیادت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی, اور کتنا وفا کا جذبہ ہے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر. بالکل معمولی سی ناراضگی نہیں اور مکمل اتفاق کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ستون بن کے اس خلافت کو آگے بڑھایا ہے. فرمانے لگے وَكُنْتُ آخُذُ إِذَا آتَانِی, یہاں تک کہ جب وہ کوئی مجھے انعام دیتے تھے تو میں قبول کرتا تھا, مجھے کوئی وظیفہ دیتے تھے تو میں لے لیتا تھا. یعنی اس میں بھی میں نے کوئی ایسا موڈ نہیں بنایا کہ وہ کوئی دے تو میں نے
نبی نے قبول کیا ہو وہ شریفہ پر تنقید نبی کو قبول نہیں ہے. آپ دیتے تھے میں دیتا تھا کیونکہ ان سے لینا مجھے بس کوئی یاد نہیں تھا. یا تو ان سے نہیں جانتا کہ کل جس کا کسی نے دل میں اعلان کرنا ہو پر وہ دیتے تھے ماں میں لیتا انہوں نے خوشی ادا کی میں نے قبول کی میں قبول کرتا تھا. جس طرح کے نبی علیہ السلام سے لینا ہمارے لیے کوئی آج کی بات نہیں تھی کہ سرکار دے رہے ہیں. ایسے ہی ہم نے جو خلیفہ بنا ہوا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہمارے نیت سے کوئی حصہ دیا ہے تو شریعت میں آپ بیان کرتی تھی تو میں نے لیا ہے میں نے قبول کیا ہے. اگر انہوں نے جو اہل بیت کو سرکار حصہ دیتے تھے وہ دیا ہے میں نے قبول کیا ہے. میں نے اس سلسلہ میں کوئی کسی لحاظ سے تعصب نہیں دیا اور نہ ہی یہ کچھ چیز ایسی تھی کہ جس کا یاد کیا جاتا جو وہ مان دیتے تھے میں اس مان کو بھی قبول کر لیتا تھا. وہ یہ آخری درجہ ہے. اپنا فوج نکلے پورا میدان میں لسٹ میں اگر انہوں نے میرا نام لکھا ہے خود میں کہ اس قافلے کا قائد تو پورا ہے اور علی اس کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دیا. ان کی بات اس انداز میں لے کے چلتا تھا. یہ ساری باتیں بتا یہ ضروری تھی. اب میرے نام حکومت میں کوئی بڑا مت بنایا تو صدیق اکبر کے خلاف میں تو خود ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اپنا مرشد مانتا ہوں اپنا قائد مانتا ہوں. اس کے ساتھ بیان کرتے ہوئے بتوایا اس جگہ پر لگا وہ بھی بات کر رہی. ایک ہوتا ہے قاضی وہ سزا تجویز کرتا ایک ہوتا ہے جلاد وہ سزا نافذ کرتا. قاضی کی ویلیو ہوتی ہے کیسے کہ برا بندے کو سیڑھے مارو لیکن جلاد تو حکم کا پابند ہے. تو جلاد ہونا کوئی بڑی شرط نہیں ہے کہ جلاد رکھا ہوا ہے جلاد کو آپ کو گھوڑے مارو جلاد نے گھوڑے مار دیے. ہاں قاضی کا علمی مقام ہے وہ علمی کام کرے گا قرآن سننے سے اکثر کہے گا اپنا دل کر سکتا ہے. اگر صدیق اکبر نے کہا کہ چند علی تم چور کو فلاں مجرم کو فلاں شامی کو فلاں شامی کو علی وقت کوڑے گا تو کہا میں نے اپنے اس کوڑے سے مجرموں کو سزائیں دی ہیں. میں اتنا وفادہ میں اتنا خلاف کرنے والا میں اتنا ان کے خلاف کو ماننے والا ان کی خلافت میں ان کی حکم پر بحثیت کا کچھ کام دینے والا آپ سے ارشاد فرمایا آپ ایک دو مسئلہ کئی مسئلہ ان کے سامنے وہ کرسی خلافت کرتے ہیں ان کے سامنے میں نے ہر نافذ دی اپنے کوڑے کے ساتھ میں نے مجرموں کو مارا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کر کے کھڑا ہو گیا. میں نے جنازوں والا کام بھی کیا ہے کیوں رجل مانا جاتا ان کی ہر بات کو مانا جاتا. میں نے ان کو پیر مانا مرشد مانا لیڈر مانا قائد مانا مسلح کا امام آپ کی اس امت کا لیڈر تسلیم کیا. شیخ الاسلام کے لفظ بولے حبیب آپ میرے محبوب ابو بکر میرے شیخ الاسلام ابو بکر میرے مرشد اور پیر ابو بکر یہ لفظ بول کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے ان کے کہنے پر یہ کام بھی کیا ہے. میری شان میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ اسلام بتاتا ہے کہ یہ کہ آپ کے بیعت کرنے لگے اپنا امیر سمجھ رہا ہے ان کے حکم پر بھی عمل کر کے دکھانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں گن گن کے بتانی اور یہ آگے پھر تبدیل کے ساتھ حضرت عمر کا حق بھی آتی ہے حضرت عثمان غنی کا حق بھی آتی ہے. نہ ان کے خلافت میں بھی میں رسیدہ آپ کو کام کرتا تھا اور آپ کے میرا نمبر ہے. ابن کبا اور دوسرے لوگوں کو بتا دیا کہ میں نہ خلافت چینی ہے نہ خلافت میرا حال تھا بلا فضل. یہ تبدیل جو تھی اس پر میں میری ڈیوٹی تھی جو میں آ گیا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے 12 قاعدے دیے تھے. بخاری شریف میں ہے ایک عورت آ گئی تو سرکار نے کہا تم پھر آنا. وہ عورت بھی عجیب اور عظیم علم والی تھی. فرمایا اگر میں آؤں فلم عجیب کا تجھے نہ پاؤں تو پھر کہاں جاؤں. فرمایا علم تجدی باقی اگر مجھے نہ پاؤ تو مگر کرو گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ جاتا. ایک موقع پر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقات ہم وصول کرتے ہیں اور آپ کے پاس آ کے جمع کرواتے ہیں. اگر آپ
مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے پہلی یہ خود رکھی، پھر فرمایا تم اگر آپ 2 مہینے لے آؤ، فرمایا آپ عمر تم لے آؤ، پھر فرمایا عثمان اب تم لے آؤ، پھر علی آپ تم لے آؤ۔ سندے سے یہ ثابت ہے حالانکہ صحابہ اور بھی تھے اور جن کے گھر مسجد بن رہی تھی میزبان اصحاب بھی تو موجود تھے، اپنے بات انہیں کسی کی اینٹ کی باری آ جاتی، مگر امور کیا ہوتا کے لیے اس بات میں رہے تھے کہ صرف مسجد نبی کی بنیاد نہیں رکھی جا رہی، قیامت تک کی خلافت کی ترتیب بھی بتائی جاتی ہے۔ جب پوچھا کہ محبوب یہ اس ترتیب سے نیچے کیوں رکھائی؟ یہ خلافت کی ترتیب ہے جو تمہیں میں نے بتا دی ہے۔ خلافت اس واسطے وہ امور طے شدہ تھے اور آگے امت کے لیے سوال کے لیے چھوڑا تھا کہ خود تدبیر کر کے مجھے کرتے چلے جا تاکہ اس بات ان کو بھی ملے اور دنیا جانے کی سرکار نے جس انداز میں تربیت کی ہے اس کا اثر بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا نہ ہم نے بیعت کی اور پھر حق ادا کیا، ہم کچھ انداز نہیں کرتے تھے، ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے کہ وہ سیکھو، نہ جس جگہ میں کھڑا تھا وہ جگہ نہیں کھڑا ہو گیا اور میں نے یہاں تک کہ ان کے کہنے پر ان کے سامنے وہ کہتے تھے کچھ یہ خلافت پر میں گھوڑے والا میں کسی چلنا دنیا کو پتا چلے کہ وہ کہ علی سرکار کی خلیفگی کیوں خلاف کر رہا ہے۔ اس مقام پر ایک بطور خاص بات کرتے ہوئے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ابن کثیر نے الوداع میں لکھا کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ امور کے لحاظ سے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر موجود تھے اور خلافت کے امور کو نبھا رہے تھے۔ لشکر چلا، جگہ کا نام ہے ذی قصدہ، کافر ادھر کو فوج جا رہی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیادت کے لیے نکل گئے، باہر جا رہے تھے۔ مدینہ شریف سے تھوڑی دوری گزرے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سواری کو روک لی اور پوچھا الہینا یا امیر المومنین، امیر المومنین تم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یعنی پہلے تو شاید یہ خیال ہوگا کہ جب رخصت کر رہے ہاتھیوں کو مجاہدوں کو جس طرح سرکار امام کو رخصت کرتے تھے تو یہ تو رخصت نہیں کر رہے بلکہ جیسے سرکار کو تشریف لے جاتے تھے، جن حضرات کو تشریف لے کر یہ تو ساتھ ہی جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا سواری، آخذ علی بن ابی طالب بزمامها، سواری کی لگام کو پکڑ لیا اور سواری کو روک لی۔ امیر المومنین سواری کو بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کو پکڑا، لگام کو روکا اور روک کے پوچھا الہینا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا بس جہاد پہ جانا، سارے جہاد پہ جا رہے میں کیوں نہ جاؤں، میں بھی جہاد پہ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں تو کہا، کہنے لگے سنو ابو بکر، اقول لك ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، میں تجھے وہی کہوں گا جو ہمارے نبی علیہ السلام نے تجھے بہت بارے میں فرمایا تھا۔ دوسری روایت ہے بدر والے دن، میں وہی کہوں گا جو نبی علیہ السلام نے مجھے بدر والے دن کہا تھا۔ وہ اس جگہ موجود نہیں، وہ دوسری جگہ موجود ہے۔ کیا فرمایا تھا کہ جب بدر کے دن فوج آمنے سامنے ہوئی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اپنے صاحبزادے کو جو حالت کفر میں عبد الرحمان بن ابی بکر سامنے فوج میں موجود ہے تو کہا تانی بالوادی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک اجازت دے دیں، جنگ شروع ہوگی بعد میں قانون کے مطابق جو ادوں کا قانون
کو پہلے ہی اجازت دے دوں تو میں پھر پیچھے کیسے دوں؟ تم میری آنکھیں بھی ہو میرے کان بھی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالہ دے رہے تھے سیدھا سا کے ساتھ جاتے ہوئے اور سرکار نے جب یہ فرمایا تھا تو آج میں بھی تمہیں وہی کہتا اور یہاں پر الفاظ کہا سرکار نے فرمایا تھا تمہیں بہت والے لوما صحیح پر اب بکر تم تلوار نیا میں ڈالو تم تلوار نیا میں ڈالو پیچھے آ جاؤ تم تلوار نیا میں ڈالو. کیوں؟ اگلا جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جملے کے ساتھ دم کر کے اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں اور یہ مکمل قیامت تک کے لیے جو احسان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی وضاحت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا تفجعن بنفسک ابو بکر کہیں اپنی شہادت سے ہمیں نقصان نہ پہنچا. لا تفجعن بنفسک اپنے آپ کو اسلام کے لیے ابھی پیش کر کے کہیں ہمیں وہ نقصان نہ پہنچانا. آپ گھر بیٹھے جس ابو بکر کے سپاہی علی ایسے ہو اسے پہنچ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ مدینہ سے تشریف لے رہے ہیں آپ گھر بیٹھے یہ لڑائی آپ کا کام نہیں جہاد آپ کا کام نہیں آپ ہمارے قائد ہے. میں ان جہاد کرنے کے لیے آپ تشریف لے جائیں آپ بڑے قیمتی ہیں اور آپ کا پورا اسلام کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ کوئی معمولی انسان کے جملے نہیں تھے یہ مدینہ تو علم کی زبان تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے بول کے جھنجھوڑ کر دیا قیامت تک کے دانشور کو اور قیامت تک کے فیصلے لکھنے والوں کو. کہا ہمیں ابو بکر کسی حادثے سے دو چار مت کرنا آپ تشریف رکھیں. اگر ان دنوں میں آپ کی شہادت ہو گئی تو پھر پتہ اسلام نہیں بچے گا. یہ حضرت علی کے الفاظ یہ تمہارے سامنے حضرت ولایت کی چھٹی جلد میں جو موجود ہے. فرمایا لئن فوجئنا بک لم یبق للاسلام نظام ابدا. اگر اس مرحلے میں آپ شہید ہو گئے اسلام کا نظام کب بچے؟ پھر تو اسلام کا نظام آج ختم ہو جائے گا. ابھی آپ کی زندگی کی اسلام کو ضرورت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جو خراب پیدا ہوا جو امور نمٹانے جو قانون جن کی وضاحت ابھی باقی ہے آپ نے کرنی ہے جو مرتدوں کا مقابلہ کرنا ہے جو منکرین زکات کا منہ توڑنا ہے جو جھوٹے مدعیان نبوت کا خاتمہ کرنا ہے اور جو خلافت کی وزارتوں کے فیصلے کرنے ہیں اور جو قیامت تک آگے بڑھو. علی جائے گا ہم دوسرے جائیں گے ہم لڑیں گے. آپ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذرا جلدی تشریف لے کر تو چار کا بعد تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لم یبق للاسلام نظام ابدا. اسلام کا نظام نہیں چلے گا اسلام کا نظام نہیں بچے گا. اسلام کے لیے ابھی جن تشریحات کی ضرورت ہے جو آپ بدل کر سکتا ہے پھر وہ تشریحات سامنے نہیں آئے گی. اس بات سے آپ کر رہے میں چاہتا ہوں یاد کرتا ہوں تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو. تو اگر پہلی خلافت وہ وقت مل گیا اور امور کنٹرول ہو گئے اور پانی اپنی اپنی جگہ پہ آ گیا حالات قابو میں آ گئے تو پھر دوسری بھی چل جائے گی پھر تیسری بھی چل جائے گی پھر چوتھی بھی چل جائے گی. ابو بکر اگر پہلی خلافت میں آپ
نہیں کر سکے گا، نہیں بچے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا اشارہ کیا کہ بیٹا کرنے سے صدیق اکبر کو لوٹ کے واپس جانا پڑا. حضرت علی کعبے میں گئے اور جب کے ہاتھ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو صرف خلافت کو مانتے ہی تھے بلکہ خلافت کو قیامت تک کے اسلام کے لیے ضروری بھی جانتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اگر پہلے نمبر پہ خلیفہ بن کے دو چار ماہ شہید ہو جائے تو پھر بھی آپ نہیں کرے گا. یہ وقت نے لیا جب آپ کو منظور ہے دنیا سے جائیں گے براہ راست اگرچہ ان کا تقریب پر یقین ہے مگر حفاظت بھی ایک حفاظت ہے. آپ گھر میں رہو، ہم لڑیں گے تاکہ آپ ہماری اصلاح کریں، ہمیں خطوط وضع کریں کہ ہم نے کن کن خطوط خلافت نبھانی ہے، کیسے نظام کو چلانا ہے، کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے. اگر آپ کی وجہ سے نقصان ہو گیا اسلام کا نظام باقی نہیں بچے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بیچ سب سے اہم کردار ان تینوں خلفاء کا اہتمام کرنے والے تھے اور انہوں نے پورا کرنا کیا ایسا یہ نہیں کہا ان کے تو پھر یہ نبھائے ہماری باتیں تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن پورا ساتھ دے کر امور کو آگے بڑھایا، قربانی رکھی ہے، مذاق کیا، وفاق کی ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ انہوں نے صرف اوپر سے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا بلکہ دل سے ان کو اپنا پیرو مشخص اگر ہمیں آپ کے ذریعے سے نقصان ہو گیا، آپ کے ذات کے لحاظ سے، آپ کی ذات کے لحاظ سے آپ سے ہی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لا یکون للاسلام نظام منعقدا. کبھی بھی مت سوچنا کہ اسلام اپنا نظام چلا سکے گا، نہیں چلا سکے گا. ضرورت ہے سرکار کے بعد ابو بکر تمہاری اپنی اس سیاست فراست ذہانت سے ہمیں دکھانا دو اور یہ لڑائی ہم کریں گے. باقی جو آپ کو منظور ہے وہ منظور ہے مگر ہم آپ کی حفاظت تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھے ہم جا کے لڑیں گے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ صرف یہ نہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پہ خلیفہ ہے، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے بیٹھ کی ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کی خلافت لازم تھی. وہ قدرت کو اس لیے منظور تھا کہ جن صلاحیتیں پہلے نمبر کی دی ہیں ان پر بوجھ بھی پہلے نمبر پہ رکھنا تاکہ بڑی صلاحیتوں بعد اپنی صلاحیتوں سے بوجھ کو اٹھا اور سارے جو ہاتھ پڑ گئے مگر ان سارے ہاتھوں میں مجاہد حکومت کے امور کو صحیح طریقے سے چلائے. کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام تھا جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر باطل لوگ امت کی انتشار کو چلانے والے اور عالم اصحاب میں معاذ اپنی گھڑی ہوئی ناحوس ملوث سوچ سے جو لوگ بہاؤں کے درمیان اپنی طرف سے اختلافات کی آواز چلانا چاہتے ہیں ان تمام فکروں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ شیر و شکر یہ آپس میں ایک ہی شمع کی تجلیاں ہیں، ہم مسلک ہیں اور ایک ہی ان کا مقدر ہے اور ایک بحث پر ان کا اتحاد ہے. سیدان نور النسب شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ریت کو ایک گھڑی میں پکڑا ہے اور اس سے انہوں نے دنیا میں اسی وفا کو ثابت کیا ہے. اور آج کا نظام اسلام جس کی ہم کوشش کرتے ہیں اور جس کے لیے جہاد ضروری ہے وہ انہیں خلاف راستہ کے اصولوں پر جس کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریر تک اور بعد کے اہم خلفاء میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس کے بعد سے آگے آج بھی ملت میں اس انقلاب کی تحسین کی جا سکتی ہے. میرے ہمیں ان عظیم شخصیات کے نشے قدم گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعۃ الجمعہ بڑے اہم موضوع پر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا VIP کلچر. اس کے لحاظ سے گفتگو ہوگی. آپ وہاں مزاقت کے پہنچے. اللہ سب